بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہدایت الناب سبق الاجرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ آج ہمارا سبق نمبر 34 ہے۔ ہم پڑھ رہے تھے غیر منصرف کے اسباب پڑھ رہے تھے، معنی صرف کے اسباب پڑھ رہے تھے، 9 اسباب تھے جن میں ہم نے 2 پڑھ لیے، 3 پڑھ لیے تھے، عدل، وصف، تانیث۔ آج کے سبق میں ہم نے 2 اور پڑھنے ہیں، معرفہ اور حجمہ کے بارے میں۔ غیر منصرف کا سبق جب بنیں گے تو ان کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں اور یہ کیا چیزیں ہیں۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ہمارا وہی انداز ہوگا، سب سے پہلے ہم سبق بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے اور آخر میں ترکیب کا اجرا ترکیبیں کریں گے اور عبارت کا اجرا کریں گے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ عمل معرفت فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمية وتجتمع مع غیر الوصف۔ اب یہاں تک یہ جو ہے معرفہ کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ معرفہ معین چیز کو کہتے ہیں اور اس کے 7 اقسام ہیں۔ تو ان 7 اقسام میں شاید آگے بتا رہے ہیں کہ معنی صرف میں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے بقیہ کا اعتبار نہیں ہوتا، صرف علمیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ 7 اقسام میں غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے صرف علمیت ہی یہ معرفہ کے لیے ہے کہ علم ہی یہ سبب بنے گا، بقیہ نہیں سبب بنیں گے۔ اور یہ جو علمیت ہے، معرفہ ہے، یہ وصف کے علاوہ بقیہ اسباب کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے، کیونکہ وصف مبہم ہوتے ہیں اور علم معین چیز کو کہتے ہیں، تو اس لیے آپس میں جمع نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ ہمارا سبق ہو چکے۔ آگے یہ دوسرا سبق، آج کے سبق کا دوسرا ہے، ویسے 5واں ہے۔ معنی صرف کا سبب 5واں سبق اجمہ ہے۔ اجمہ کسے کہتے ہیں؟ اجمہ کا لغوی معنی ہے گونگا ہونا۔ اجمہ کی صحیح تعریف یہ ہے کہ اسم کا اس طرح ہونا کہ اس کو عرب کے غیر نے وضع کیا ہو، عرب نے وضع نہ کیا ہو اس کو، تو یہ اجمہ ہے۔ اجمہ اب کب یہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، اس کے لیے کیا شرط ہے؟ تو بتاتے ہیں کہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ ایک شرط ہے کہ علم ہو، اجمہ میں ہی علم ہو، پھر غیر منصرف کا سبب بنے گا۔ اور دوسری شرطیں ہیں 2، ان میں سے ایک ہو لازمی۔ ایک تو ہے علم ہونا، اجمہ میں علم ہو، اور دوسری 2 میں سے کوئی ایک شرط ہو۔ ایک یہ ہے کہ یہ 3 حرف سے زیادہ ہو، جیسے ابراہیم، اب یہ 3 حروف سے زیادہ ہے تو یہ ابراہیم ہے بھی اجمی، علم بھی ہے، تو اب یہ غیر منصرف بن جائے گا۔ اور دوسری ہے کہ دوسری میں سے دوسری کہ 3 حرف ہیں تو متحرک کو، درمیانہ حرف متحرک ہو، جیسے کا شاطرہ۔ اب شاطرہ ہے، یہ درمیانہ حرف اس کا متحرک ہے، 3 ہے، یہ علم بھی ہے، یہ قلعے کا نام ہے۔ شاطرہ ایک قلعے کا نام ہے، اجمی بھی ہے، عربی لفظ نہیں ہے، علم بھی ہے، 3 حرف ہیں لیکن درمیانہ حرف متحرک ہے، تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ فلجام منصرف لعدم العلمیت ونوح منصرف لسکون الاوسط۔ ہاں یہ جو عبارت ہے ایک تفریح بیان کر رہے ہیں کہ جو لجام ہے، لجام یہ لگام کو کہتے ہیں، لگام جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، تو یہ منصرف ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ علم نہیں ہے، 4 تو حرف ہیں، 3 حرف سے زیادہ ہے، لیکن یہ علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ منصرف ہے۔ اور نوح یہ علم تو ہے، اجمی بھی ہے، اجمہ بھی ہے، لیکن یہ درمیانہ حرف اس کا متحرک نہیں ہے، اس وجہ سے نوح بھی منصرف ہے۔ کیوں؟ اس کا درمیانہ حرف ساکن ہے۔ یہاں تک ہمارا سبق جو تھا مکمل ہو چکا ہے۔ ترجمہ دیکھیں، بہرحال معرفہ، عمل معرفت بہرحال معرفہ، فلا يعتبر في منع الصرف منها الا العلمیت، اعتبار نہیں کیا جاتا منع صرف میں اس کا مگر علمیت کا۔ معرفہ میں یعنی بقیہ اقسام کا نہیں ہوتا، صرف علمیت کا ہی اعتبار ہوتا ہے۔ وَتَجْتَمِعُ مَعَ غَيْرِ الْوَصْفِ، اور یہ جمع ہوتا ہے وصف کے علاوہ میں، وصف کے علاوہ میں جمع ہوتا ہے۔ اما العجمہ، تو بہرحال عجمہ، بس اس کے لیے فشرطها ان تكون علما في العجمہ، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ علم ہو عجمہ میں، وزیدۃ علی 3 احرف، اور 3 حروف سے زیادہ ہو، کا ابراہیم، جیسے کہ ابراہیم، او ثلاثیا متحرک الاوسط، یا ثلاثی ہے 3 حرف ہیں تو درمیانہ حرف متحرک ہو،
جیسے کا شاترا، جیسے کہ شاترا. فلجام منصرف، بس لجام جو ہے یہ لفظ یہ منصرف ہے، کیوں؟ لعدم العلمیتی، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. وروح منصرف، اور روح منصرف ہے کیوں؟ لسکون الاوسطی، درمیان حرف ساکن ہونے کی وجہ سے. یہاں تک ہمارا ترجمہ سبق بیان ہو چکے. اب ہم اجرا کریں گے، عبارت کو حل کریں گے. چلیں شروع کرتے ہیں کہ امل معرفت اما، یہ جو اقسام آ رہی ہیں بار بار اما کو ہم یا تو تفصیل، حرف تفصیل کہیں گے یا تفسیر کہہ دیں گے. اور معرفت جو ہے یہ مبتدا ہے، مبتدا ہونے کی وجہ سے اس پر پیش آ رہا ہے. تنوین کیوں نہیں دے رہے؟ الف لام آئی ہوئی، الف لام جب آ جائے تو تنوین نہیں آتی. یہ مبتدا ہے اور شرط کے معنی کو متضمن ہے. فا جو آ رہی ہے یہ فا جزیہ ہے. لا يعتبر یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے. اعتبر يعتبر اعتبارا فهو معتبر واعتبر يعتبر، اور لا ساتھ میں لگے نفی کا ہے. صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع منفی مجہول ثلاثی مزید فی صحیح اسباب اختیار. فی منع صرفی جار منع مضاف ہے اور صرفی مضاف ہے. مضاف مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر یعتبر کے متعلق ہو جائیں گے. اور منہا یہ بھی جار مجرور مل کر اسی کے متعلق ہوں گے، ظرف لاق بن جائیں گے. منعی پر جو زیر آئی فی کی وجہ سے آ رہی ہے، اور الصرفی پر جو زیر آ رہی ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. دو مجرورات ہیں، یا تو حرف جر کا مدخول جو ہوگا وہ مجرور ہوگا یا مضاف الیہ. تو یہاں دونوں یہ پائے جا رہے ہیں. الا حرف استثناء المیۃ، یہ مستثنی مفرغ ہو کر فاعل نائب الفاعل بن جائے گا، یعتبر ہوگا نائب الفاعل بن جائے گا. وتجتمع مع غیر الوصف، اس کی علیحدہ ترکیب ہوگی. یہ جو ہے فعل اپنے دونوں متعلقات اور نائب الفاعل سے مل کر یہ خبر بن جائے گا اور جزا کے معنی میں ہوگا. وتجتمع مع غیر الوصف، اب تجتمع یہ فعل ہے اور اس میں ہی ضمیر فاعل بن جائے گی. صیغہ واحد مؤنث غائب، فعل مضارع مثبت معروف ثلاثی مزید فی صحیح اسباب اختیار. اجتماع یجتمع، تو یجتمع یجتمعان یجتمعون تجتمع، تو یہ صیغہ بن جائے گا. ہی ضمیر اس میں نائب الفاعل بن جائے گی مع مضاف غیری، پھر یہ مضاف اور وصف مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر پھر اس مع کا مضاف الیہ بن جائیں گے، مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی بن جائیں گے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ بن جائے گا. غیری پر جو زیر آ رہی ہے مع کی وجہ سے آ رہی ہے کہ اس کا مضاف الیہ بن رہا ہے، اور وصفی پر جو زیر آ رہی ہے یہ بھی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے. اب آگے دیکھیں امل عجمت فشرطها ان تكون علما في العجمت وزائدة على ثلاثة احرف كابراہیم او ثلاثيا متحرك الاوسط كشطر. یہاں تک یہ ترکیب کٹھی ہے. امل عجمت، اما یہ حرف تفسیر یا حرف تفصیل کہہ دیں گے. عجمت جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا اور شرط کے معنی کو متضمن ہوگا. فشرطها یہ دونوں فا جزئی ہے، شرط مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا پھر مبتدا بن جائے گا. اور آگے والا خبر ہے اس کی. تو عجمتو پر جو پیش آ رہا ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، شرطو پر جو پیش آ رہا ہے یہ بھی مبتدا ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے. ان تکون ان مصدریت، ان نصب دے رہا ہے، ناصبہ ہے. تکونا پڑھ رہے ہیں ان کی وجہ سے. فعل مضارع کو جو نصب دیتے ہیں ان لن کے اذن، تو ان میں نواسب میں سے ان بھی ہے، تو یہ ان نصب دے رہا ہے. ہی ضمیر اس کا اسم بن جائے گی تکونوں کا. علمن یہ موصوف فی جار عجمت مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن جائیں گے کسی کائنن کے متعلق کر کے ہم اس کو صفت بنا دیں گے علمن کی. موصوف صفت مل کر معطوف علیہ ہو جائے گا. اس کا تب ہے زائدتن پر. زائدتن بھی موصوف ہے علی ثلاثتی احرف علی جار ثلاثتی ممیز، اور احرف تمییز ممیز تمییز مل کر جار کا مجرور جار مجرور مل کر ہم کائنن کے متعلق کر کے صفت بنا دیں گے. موصوف صفت مل کر یہ معطوف اول ہو جائے گا. اس کا علمن فی العجمت یہ معطوف علیہ تو یہ معطوف اول ہو جائے گا. اور ثلاثی متحرک کل اوسطی، ثلاثی موصوف متحرک کل اوسطی مضاف الیہ مل کر متحرک کل اوسطی، متحرک کا پر جو نصب آ رہا ہے یہ صفت ہے ثلاثی کی. تو اوسطی یہ مضاف الیہ بن جائے گا، مضاف الیہ مل کر پھر اس کی صفت موصوف صفت مل کر یہ بھی معطوف بن جائے گا، معطوف ثانی. یہ جو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات سے مل کر
پھر یہ خبر بنے گی تکون، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر مصدر کی طویل میں ہو کر خبر، پھر مبتدا خبر مل کر پھر خبر بن جائیں گے اور جزا کے معنی میں ہوگا۔ پہلا یہ مبتدا تھا اور شرط کے معنی کو متضمن تھا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ کہیں یا مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ کہیں۔ اب یہ جو درمیان میں کا ابراہیم پڑھ رہے ہیں، یہ کا ابراہیم اس پر زبر آ رہی ہے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف کی جو حالت جری ہوتی ہے وہ بھی فتح کے ساتھ آتی ہے۔ اور کشاتا را پڑھ رہے ہیں، یہ بھی غیر منصرف ہے، جار مجرور مل کر ہم کسی کے متعلق کر کے مثال مبتدا محذوف کی خبر، اس کا بھی یہی ہے۔ فلجام منصرف لعدم العلمیت، فا جو ہے یہ تفصیلیہ ہے، وضاحت ہو رہی ہے، یا تفریعیہ، فا تفریع کہہ کر چھوڑ دیں گے، تفریع آگے بیان کر دیں گے۔ لجام جو ہے یہ مبتدا بن جائے گا، منصرف یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، لام جار ہے، عدم العلمیتی مضاف، عدم مضاف اور علمیتی مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ منصرف کے متعلق ہو جائیں گے۔ فعل اپنے اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر یہ خبر بن جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ بن جائے گا، جملہ اس میں۔ اور اسی طرح نوح مبتدا ہے، منصرف اس میں فاعل کا صیغہ ہوا فاعل، لسکون الاوسط، لام جار سکون مضاف ہو جائے گا، اور اوسطی مضاف ہے، مضاف مضاف ہے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر منصرف ان کا ظرف لغ بن جائے گا۔ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر پھر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ ہمارا سبق یہاں تک اجرا جو ہے ہمارا مکمل ہوا، ہمارا سبق بھی بیان ہو چکا، ترجمہ بھی ہو چکا، اور آخر میں ہم نے عبارت کو بھی حل کیا، ترکیب کی۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں دوبارہ ملیں گے، تب تک اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔